السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو جی آج ماشاءاللہ سے آج پھر سے صفائی ڈے ہے اور میں وہیں گھر چمکا رہی ہوں۔ اور ویسے تو زیادہ تر صفائی روزانہ ہی ہوتی ہے، لیکن جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہر چیز کے نیچے سے جھاڑو لگانا اور ایک ڈیپ کلیننگ جو ہوتی ہے وہ میں تقریباً ہفتے میں ایک بار ضرور کرتی ہوں۔ تو یہ میرے پوچے کا حال ہو گیا، دیکھیں یہ 300 روپے کا لیا تھا اور بالکل ناکارہ نکلا، یعنی کہ اس کے جو بال ہیں نا، جو اس کی ڈوریاں ہیں وہ ایسے گر رہی ہیں کہ لگائے بغیر بھی گر رہی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ چیز تھوڑی مہنگی لے لو لیکن ریلائبل لے لو، تاکہ وہ آپ کے کام تو آ سکے کافی عرصہ۔ تو جی یہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ اچھا، آج میں نے آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو میرے نیو سبسکرائبر ہیں ان کو نہیں پتہ، اور جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو سب پتہ ہے کہ کس طرح سے میں نے اپنے ہیکس کے چینل کو گرو کیا تھا۔ ابھی اس وقت ماشاءاللہ سے میرے 2 چینل ہیں اور دونوں چینل ماشاءاللہ سے اچھے جا رہے ہیں۔ تو جو پہلا چینل تھا نا، اس کی کچھ سٹوری، کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بتا دوں تاکہ ہو بھی سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ میری باتیں آپ لوگوں کے کام آ جائیں۔ یعنی کہ کامیاب ہونا ہر بندے کا خواب ہوتا ہے، یوٹیوب پہ ہر بندہ ارننگ کرنا چاہتا ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں جن سے میری بات ہوتی ہے، زیادہ تر لڑکیوں کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی ارننگ کریں، ہمارا بھی کچھ جیب میں پیسے ہوں، ہم بھی اپنی مرضی سے کچھ خریدیں، کچھ اپنی خواہشات پوری کریں۔ تو اس سب کو پورا کرنے کے لیے 3 چیزیں آپ بھی اپنی لائف میں کریں۔ 3 چیزیں میں نے اپنی زندگی میں شامل کیں، 3 چیزوں کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہوں، اور یہ کامیابی جو ہے یہ ان 3 چیزوں کو اپنانے سے مجھے ملی۔ بڑا چینل تو میرا جو تھا وہ گرو ہوا، میں نے اس کو جو چیزیں میں نے کی وہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن جو چھوٹا چینل تھا نا، آپ یقین کریں مجھے لوگوں نے اتنا زیادہ بھی ڈس ہارٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت سارے چینل گرو کروا چکی ہوں الحمدللہ، ابھی بھی ریسنٹ بھی 5 سے 6 لڑکیوں کے چینل گرو ہوئے ہیں جنہوں نے 1 مہینہ پہلے میرے سے چینل چیکنگ کروائی تھی، کیونکہ میں نے 1 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے تقریباً چینل چیکنگ کا کام جو تھا وہ بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ابھی بھی چھوڑا وہی ہے، کیونکہ میں اس کام کو ٹائم نہیں دے پا رہی تھی۔ تو لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ ڈس ہارٹ کیا جب میں نے 2nd چینل بنایا جس کا نام ہے سدرا کی شہزادیاں ولاگ۔ اس چینل کو جب میں نے بنایا تو کچھ عرصہ میرے بچوں نے اس پہ ولاگ اپلوڈ کیے، مطلب ولاگ بناتے تھے، میں اپلوڈ کرتی تھی، لیکن میرے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، وہ ٹیوشن جاتے تھے، اسکول جاتے تھے اور سپارہ بھی جاتے تھے، تو پھر بالکل ٹائم نہیں بچتا تھا، اس لیے 2 3 دن اسکپ کر دیتے تھے اور ولاگ نہیں اپلوڈ ہو پاتا تھا۔ مجھے لگا کہ بچوں کے اوپر سٹریس بن رہا ہے، بچے جو ہیں وہ اس کام کو صحیح سے کر نہیں پا رہے، میں نے اس چینل کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جب میں نے اس چینل کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو میں نے اس کے اوپر سٹرگل شروع کر دی۔ میں اس چینل کا لنک اپنے بڑے چینل پہ لگاتی تھی ویڈیو کا، تو وہاں پہ مجھے بڑے چینل کے لوگ کامنٹ کرتے تھے ویڈیو کے نیچے۔ کچھ ایک سسٹر تو ایسی تھیں جو مجھے ابھی بھی یاد ہیں، جنہوں نے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیا۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لنک اگر آپ کتنے بھی بڑے چینل پہ لگا دو گے نا، آپ کو کوئی بھی سبسکرائب نہیں کرتا، نہ ہی آپ کو کوئی سپورٹ کرتا ہے۔ لوگوں کا اپنا مطلب ہوتا ہے، اپنا دل ہوتا ہے تو ہی وہ کسی کو سپورٹ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ سدرا پروموشن کر دیں، تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں پروموشن کرنا آسان ہے، لیکن لوگوں کو ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، چلا سکتے۔ تو لوگوں نے واچ کرنا ہوتا ہے، لوگوں نے آپ کو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اپنے چینل کی مثال دوں، میں نے اپنا بچوں کا چینل ڈیلی ویڈیو کا لنک لگاتی تھی، کوئی رسپانس نہیں آتا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ وہاں اپنے چینل کی اسی چینل کی جو ریچ تھی وہ تھوڑی آگے جاتی تھی، تو ولاگ کے لوگ مجھے وہاں پہ سبسکرائب کرتے تھے، لیکن اس چینل سے کوئی بھی مجھے وہاں پہ سپورٹ نہیں۔ 3 4 لوگ ایسے تھے جو میرے ہیکس کے چینل کے مجھے وہاں پہ بھی واچ کرنے لگ گئے تھے۔ ایک سسٹر کو میں بالکل بھی نہیں بھول سکتی، جب اس وقت میرا چینل گرو نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا، اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیا کہ آپ بچوں کے چینل کا لنک یہاں لگاتی ہیں اور اس کو گرو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، بڑا آپ باتیں کرتی ہیں کہ میں نے بہت سارے چینل گرو کروا دیے، میں نے یہ ٹرکس بتائیں، وہ بتائیں، یہ کیا وہ کیا۔ تو مجھے آپ اپنا یہ جو بچوں والا چینل ہے اس کو کیوں نہیں وائرل کرتی 2 3 دنوں میں؟ اس کو کیوں نہیں وائرل کرتی؟ آپ 2 مہینے کے ٹارگٹ لوگوں کو دیتی ہیں، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں وائرل کیا؟ مجھے بڑا ڈس ہارٹ کیا اس میسج نے، اور وہ میسج مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ کامنٹ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ میں نے ان سسٹر کو نیچے کامنٹ کیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر یہ چینل بھی مونیٹائز ہو جائے گا۔ اس وجہ سے نہیں کہا کہ میرے پاس کوئی ٹارگٹ، میرے پاس کوئی ٹرک تھی یا میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی، میں نے بلکہ اس کانفیڈنس سے کہا کہ میں اس چینل کو بھی گرو کر دوں گی۔ بس جو بات میں نے منہ سے نکالی ہے نا، اب میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں اسے غور سے سننا۔ میں نے وہ بات ایسے ہی ان کو کر دی تھی کیونکہ مجھے ان کا وہ کامنٹ بہت برا لگا تھا۔ اب تقریباً 2 مہینے کے اندر ماشاءاللہ سے میرا چھوٹا چینل بھی مونیٹائز ہو چکا ہے۔
پہلی چیز تو یہ میں بتا دوں کہ وہ ہیکس کے چینل جو میرا وائرل ہوا تھا اس میں نے 3 چیزیں جو اپنائی تھی وہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں. آپ ان چیزوں کو اپنے پلو سے باندھ لیں گے نا تو آپ کے لیے کوئی کسی کیٹیگری پہ بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ولاگنگ اتنا ٹف کانٹینٹ ہے. ولاگ پہ کامیاب ہونا یا ولاگ کی چینل کو گرو کرنا بے حد مشکل کام ہے. ہزاروں لاکھوں چینل اس وقت ولاگ پہ کام کر رہے ہیں اور ولاگ میں بہت کمپٹیشن ہے. اور کوئی بھی چینل ہو کوئی وظائف کا یا کسی چیز کا کسی کیٹیگری کا ہو تو اس میں اگر کمپٹیشن اتنا زیادہ نہ ہونا تو وہ گرو ہو سکتا ہے. لیکن میں نے ہیکس کے چینل کو گرو کیا تھا, اس وقت اس میں کمپٹیشن بھی نہیں تھا, لیکن میں نے پھر بھی اس چینل پہ سب سے ٹاپ پہ مطلب ہائیسٹ میرا چینل ٹرینڈنگ میں بھی آیا تھا. 3 مہینے کے اندر 70,000 سبسکرائبر پورے کر لیے تھے. اب تو خیر میری اپنی غلطی کی وجہ سے میں نے وہاں کیٹیگری چینج کی, اب سلو ہو گئی ہے اس کی سبسکرائبر کی تعداد کیونکہ اب میں یہاں پہ کانٹینٹ چینج کر بیٹھی ہوں. تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں شامل کی تھیں. آپ یقین کریں کہ بہت ساری لڑکیاں مجھے کہتی ہیں سدرا کوئی ٹرک, کوئی وائرل ٹرک, کوئی ایسی چیز, کوئی آپ کے پاس کیا ہے جو آپ ہر چیز کو میں مطلب کامیاب ہو جاتی ہیں, گرو کر لیتی ہیں, لوگوں کے بھی چینل گرو کروا رہی ہیں. دیکھیں میرا کام ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا. میں گائیڈ کرتی تھی اور ابھی تو فی الحال میں نے یہ کام بالکل چھوڑ دیا ہے کیونکہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا. میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو بہت لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, بہت ساری لڑکیوں کی دعائیں ہیں جن کے چینل ماشاءاللہ گرو کر گئے ہیں اور وہ ارننگ کر رہی ہیں یوٹیوب سے. ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں ماشاءاللہ سے گھر بیٹھے اب ارننگ کرنے لگ گئی ہیں. مجھے اس چیز پہ فخر بھی ہے اور اس چیز پہ میں شکر بھی اللہ کا ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی کا وسیلہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لیے راستے آسان کرنے والا بنایا اور بہت ساری لڑکیوں کے چینل گرو کر کے میں نے ان کو مطلب ایک روزگار کی طرح ان کا کام چل پڑا. اس چیز پہ میں اپنا نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. میں ایک ناچیز لڑکی ہوں, بس اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے میرا ساتھ دیا, اللہ تعالیٰ نے میرا بازو پکڑا. تو مجھے اس چیز کا نہیں پتہ تھا کہ میں آگے جا کے بہت سارے ایسے کام کروں گی, لڑکیوں کے چینل بھی گرو کروا دوں گی, بہت ساری لڑکیوں کو یوٹیوب کے بارے میں گائیڈ کروں گی. یہ ساری چیزیں میں نے نہیں سوچی تھی. بہرحال جو نصیب میں ہوتا ہے انسان کے, اللہ تعالیٰ اس کو جتنی عزت دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ جتنا رزق عطا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میں نے جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو 3-4 مہینے نا میں بہت زیادہ اپسیٹ تھی. میرے پاس بات کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا, نہ ہی میں اپنا دکھ سکھ کسی سے شیئر کر سکتی تھی. میں نے اپنی سٹوری ساری یوٹیوب پہ بتائی ہوئی ہے. تو میں اکیلی رہتی تھی, مطلب میرے اکیلی کا مطلب یہ کہ میرے ارد گرد میرے شوہر بچے سب تھے لیکن میرے ساتھ کوئی بات چیت کرنے والا نہیں ہوتا تھا. میں بہت زیادہ اپسیٹ رہتی تھی اور پھر میں نے ایک دن اپنی امی کی ہی بات یاد کی. امی نے مجھے بولا کہ تم یوٹیوب کبھی بھی مت چھوڑنا, یوٹیوب پہ کام کرتی رہنا, محنت کرتی رہنا, کیونکہ یوٹیوب پہ تم اگر مصروف رہو گی تو تمہیں دنیا کی باتیں تمہارے لیے تمہارے دل پہ نہیں لگیں گی. تو میں نے امی کی بات یاد کی اور میں نے واقعی میں میں نے یہ 1 سال بہت اچھا گزارا. مجھے دنیا کی فکر نہیں تھی. میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ محنت کی اور تقریباً ایک جو پہلا پوائنٹ تھا نا وہ میں آپ کو بتاؤں کیا تھا میری سکسیس کا. اگر آپ اپنے آپ کو بالکل ایسا بنا دیتے ہو کہ آپ اکیلے ہو اور آپ دنیا کی فکر چھوڑ دو, کوئی آپ کے ارد گرد کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے, آپ اس کام پہ فوکس کر لو جس پہ آپ نے تہیہ کر لیا کہ بھئی میں نے یہاں سے کچھ بننا ہے. میں نے اس چیز کے لیے دن رات ایک کرنی شروع کر دی. ایون کہ مجھے گھر والوں نے بہت زیادہ اس چیز پہ ڈانٹا بھی, بات میرے ابو تک بھی پہنچائی کہ یہ موبائل میں لگی رہتی ہے, یہ یوں, لیکن سب کی ڈانٹ کھاتی رہی. لیکن میں نے وہ جنون جو تھا نا میرا وہ ختم نہیں ہوا یوٹیوب پہ آنے کا, یوٹیوب پہ کام کرنے کا. میں نے اپنے آپ کو مسلسل اتنا زیادہ مصروف کر لیا کہ مجھے رات دن کا پتہ نہیں چلا. باہر اندھیرا ہے, دھوپ ہے, کیا ہے مجھے نہیں پتہ چلا. تو کہنے کا مطلب یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لو, ساری دنیا کو چھوڑ دو. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, کامیاب ہونا ہے تو ایسے بن جاؤ. آپ یقین کریں ابھی بھی میں اپنے بہن بھائیوں کے گھر سے جب واپس آتی ہوں تو میں ان کو 2-3 ہفتے بلکہ کال نہیں کرتی. وہ مجھے کال کر کے ڈانٹتے ہیں کہ تم تو ایسے گھر جا کے غائب ہو جاتی ہو. مطلب ان کا میرا مطلب یہ ہے بتانے کا کہ میں اپنے کام میں اتنی مصروف ہو جاتی ہوں کہ مجھے کسی کی ٹینشن یا ہوش نہیں رہتی. میں اپنے کام کے ساتھ بہت زیادہ سیریس رہتی ہوں. تو میں نے پہلے یہ کام کیا. دوسرا کام میں نے کیا کیا کہ اللہ کی جو ڈور تھی نا اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا. میں کام کرتی تھی دن رات, دھوپ کی اور روشنی کی اور اندھیرے کی مجھے پرواہ نہیں تھی, لیکن میں نا نماز ٹائم سے پڑھتی تھی. نماز پڑھنے کے بعد میں کچھ وظیفہ مطلب اس طرح اللہ کا نام, اللہ کا ذکر, کچھ اس طرح کی چیزیں اذکار وغیرہ یہ پڑھتی تھی اور میں پھر سے اپنے کام میں لگ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی, سم ٹائم تو رو بھی پڑتی تھی.
یہ دوسرا پوائنٹ مجھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کر گیا، اور اللہ تعالیٰ سے جب میں نے مانگنا شروع کیا تو کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود رستے بنا دیتا ہے. کہاں سے بنا دیتا ہے، آپ کی سوچ ہے. آپ کوئی محنت کر رہے ہو نا تو آپ کو صرف محنت نہیں کرنی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے. وہ محنت بھی اللہ تعالیٰ تب اس کا صلہ دیتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بندہ میرے آگے رجوع کرے، میرے آگے سجدہ کرے، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تیسرا جو پوائنٹ تھا نا، ہم جس چیز کو ہم جس میں کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں نا، اس چیز کے لیے ہم نا اپنے دماغ کو لگائیں. ہم اپنا دماغ ہی نہیں یوز کریں گے تو ہم کس طرح سے کامیاب ہوں گے. میں نے اپنا دماغ، اپنی طاقت، اپنا سب کچھ دماغ کے ساتھ ساتھ اپنی ساری ایکٹیویٹی اسی چینل پہ خرچ کر دی. میں دن رات سرچنگ کرتی تھی، یوٹیوب کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کرتی تھی، اور میں نے اپنا دماغ اتنا زیادہ اس میں خرچ کیا کہ مجھے وہاں سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا رزلٹ ملا. تو یہ 3 چیزیں آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں. میں نہیں کہوں گی کوئی ٹریک ہوتی ہے یا فلانا نہیں. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کا دماغ، آپ کی عبادت، اور آپ اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اور آپ اپنے کام میں اتنے جڑ جاؤ کہ دنیا کی ہوش نہ رہے. ان 3 چیزوں پہ آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو گرو کروا سکتے ہیں. میں نے دیکھیں سیکنڈ چینل کو گرو کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن مجھے سیکنڈ چینل پہ کسی میرے اپنے بڑے چینل کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی. وہاں پہ میری نئی آڈینس بنی ہے. وہ آڈینس مجھے جانتی ہی نہیں تھی، وہ سب ولاگ والے مجھے جانتے ہی نہیں تھے. جب میں بڑے چینل کا نام لیتی تھی تو وہ کہتے تھے آپ کا بڑا چینل کون سا ہے، پھر میں انہیں نام بتاتی تھی تو وہ یہاں آ کے مجھے سبسکرائب کرتے تھے. تب مجھے پتہ چلا کہ وہاں کی ساری آڈینس نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ میں نے اپنی نئی آڈینس جنریٹ کی. وہاں میں نے 2 مہینے میں اپنے آپ کو لوگوں سے متعارف کروایا، اور وہ چینل بھی ماشاءاللہ اچھا چل گیا. یہ سیکنڈ چینل اور فرسٹ چینل دونوں اچھے چل گئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی کام ہے نا، یہ 3 باتیں اپنے پلو سے باندھ لیں، اس کے بعد آپ کا کوئی بھی کنٹینٹ ہے نا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. باقی کامیابی اور عزت اللہ کی ذات دیتی ہے. اگر ہم چاہیں بھی، بہت اسٹرگل بھی کریں، ہم اللہ کو منوا سکتے ہیں. ہم عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے نا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے لیے راضی کر سکتے ہیں. تو جب راضی کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ نوازتا ہے. تو اس چیز پہ یقین رکھیں اور کامیابی کی طرف اپنے راستے بنائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.